وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کریم اگر گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، اگر ان آیات میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ عصر رسول کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام تھا۔ جو بنی اسرائیل کا انبیاء کے ساتھ رویہ تھا، جو ان کا تورات کے ساتھ رویہ تھا، جو ان کا اپنے انبیاء کے ساتھ رویہ تھا، وہ تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تم ایسی درخواست نہ کرو، تم ایسے سوال نہ کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ سے ان لوگوں نے کیے تھے۔ یعنی ان آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عبرت لیں۔ لہٰذا اس آیت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ بعض افراد نے رسول اللہ سے بھی ایسی درخواست کی، ایسے سوال کیے جو حضرت موسیٰ سے کیے گئے تھے۔ ایک سوال ان میں یہی تھا، ارنا اللہ جاہرا، کہا کہ آپ سے اللہ نے گفتگو کی ہے، آپ کو کتاب دی ہے، تو پھر ہمیں دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بعض افراد نے لگتا یوں ہے اللہ کے رسول سے بھی یہ درخواست کی تھی، جیسا کہ اس کا آگے چل کے تذکرہ آئے گا، کہا کہ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں، کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہو، یعنی اس کو جسمانی صورت میں، ظاہر میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان افراد کو منع کیا گیا۔ ام تریدون، مسلمانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو ان تسألوا، کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل، جیسے سوال کیا گیا موسیٰ سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے انہوں نے سوال کیے۔ البتہ یہ بے جا سوالات، غلط درخواستوں کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ اسلام نے کبھی صحیح سوال، سمجھنے کے لیے سوال کرنے سے کبھی روکا نہیں۔ رسول اللہ سے لوگ سوال کرتے تھے، اور بعض احادیث میں بھی بیان فرمایا، سل تفقہن، سمجھنے کے لیے سوال کرو، لیکن دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے یا کٹ حجتی کے لیے، عمل نہ کرنے کے لیے، بہانہ کرنے کے لیے، اس قسم کے سوالات اس سے روکا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور یاد رکھو، جس نے ایمان کے بدلے کفر لیا، جس نے تبدیل کر دی ان کی جگہ، ابھی تم مومن ہو لیکن بے جا سوالات کے ذریعے تم کفر اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایسے ہی ہے تم ایک تجارت کر رہے ہو۔ تمہارے پاس ایمان ہے، تم اس کو دے کے اس کی جگہ کیا لینا چاہ رہے ہو؟ کفر لینا چاہ رہے ہو۔ فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے، وہ صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہوا، وہ منحرف ہوا۔ یعنی کیا اس قسم کے سوالوں کے ذریعے ایمان لانے کے بعد آپ منحرف ہونا چاہ رہے ہیں؟ ان کو متوجہ کیا کہ اس کام سے بچیں۔ اس سے اگلی آیت میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب کی یہ تمنا ہے
دیکھیں تم اپنا خیال رکھو، ایمان سے دوری اختیار نہ کرو، ایمان کے بدلے کفر نہ خریدو، کیونکہ اہل کتاب تمہاری گھاٹ میں بیٹھے ہیں، ان کا تو پہلے سے ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کریں۔ ممکن ہے ان آیات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کریم، ممکن ہے وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہوں، اس طرح کے سوال کرو، یہ پوچھو، یعنی وہ چاہ رہے ہوں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ لہٰذا اس آیت میں متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اہل کتاب کی ایک کثیر تعداد وہ کیا چاہتی ہے، لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں واپس پلٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، وہ چاہتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ لو یردونکم، البتہ لو کے بارے میں ادبیات کے ماہرین فرماتے ہیں کہ معمولاً لو اس مقام پہ آتا ہے ایسی چیزیں جو محال ہوتی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے لو آتا ہے۔ لو یردونکم، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ تم واپس پلٹو من بعد ایمانکم، جب دیکھیں مومن ہونے کے بعد ایک شخص پھر کافر ہوتا ہے، یعنی تمہیں مرتد دیکھنا چاہتے ہیں، کفارن، تمہیں کفار دیکھنا چاہتے ہیں، من بعد ایمانکم کفارا، یعنی وہ چاہتے ہیں تم پھر کافر ہو جاؤ۔ کس وجہ سے یہ ان کا ارادہ ہے، کیوں یہ تمنا کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے حسد کی علت ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بھی ان کا حسد ہے، اللہ کے رسول سے حسد ہے کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی، مسلمان رسول اللہ کو نبی مان کر ایک افضل امت کیوں بن گئے ہیں۔ یہ سلسلہ تو نسل در نسل ہم میں چلتا رہا ہے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ اس حسد کی وجہ سے۔ دیکھیں حسد بہت نقصان دیتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک انسان کو جو کچھ پروردگار نے دیا ہے، یہ حسد کرنے والا شخص چاہتا ہے کہ اس کو لے لے، خدا اس کو نہ دے، خدا اس سے چھین لے، یعنی یہ ارادہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہوتا ہے جو انسان حسد کر رہا ہوتا ہے، پروردگار کے قضاء و قدر کے خلاف یہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے نقصان دہ ہے، یہ ان کے حسد کی وجہ ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، بہت روشن ہے ان کے لیے، واضح حق کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی تمہیں واپس پلٹانا چاہ رہے ہیں۔ فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، فَعْفُوا یعنی ان کو معاف کر دیں، اصل مطلب ہوتا ہے عفو کا ترک کرنا، فَعْفُوا یعنی ان کے مواخذہ کو ترک کر دیں، یعنی معاف کر دیں، وَاصْفَحُوا ان سے اعراض کر لیں، بزرگواری کے ساتھ آپ ان سے رخ موڑ لیں۔ فَاصْفَحُوا، صف یہ چوڑی سطح کو صف کہا جاتا ہے، صفحہ بھی اسی سے ہے، یعنی اپنے منہ کی جو چوڑائی ہے، یعنی سامنے کا حصہ، اس کو پھیر لیں، اس کو کہا جاتا ہے صف۔ وَاصْفَحُوا، اور آپ ان سے دوری اختیار کریں، منہ موڑ لیں بزرگواری کے ساتھ، معاف کرتے ہوئے، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہ کب تک عفو کا اور صف کا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم ہے؟ یہاں تک کہ پروردگار عالم کا امر آ جائے۔ اس امر کو مفسرین نے جہاد سے یاد کیا ہے، یعنی آپ ابھی ان کو معاف کرتے رہیں، آپ ان سے نہ ٹکرائیں، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ۔ ایک جو اوپر دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ایک نظریہ وہاں پہ یہ ہے کہ نسخ ایک شریعت کے اندر جو ہوتی ہے، ایک حکم ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے مرحلے میں ایک اور حکم آتا ہے، لہٰذا بعض نے اس کو بھی نسخ کہا ہے کہ یہ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم یہ منسوخ ہو گیا آیت جہاد کے ساتھ، لیکن آیت کیونکہ پہلے سے کہہ رہی ہے حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، ہم اس کو نسخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس حکم کی میعاد کیا تھی اور اس کی مدت ایک خاص زمانے کے لیے، لہٰذا اس کو ہم نسخ نہیں کہیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اگر چاہیں آپ کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ آپ نے ان سے ٹکر نہیں لینی، آپ ان کو معاف کریں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ معاف کرنے کا پروردگار کیسے حکم دے رہا ہے، وہ تو مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے، وہ تو مسلمانوں کو ماریں گے،
لیکن یہاں کہا ہے کہ پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی وہ درگزر کے ذریعے بھی اگر وہ ان کو شکست دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، جنگ کے ذریعے اگر ان کو شکست دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہر حالت میں پروردگار جب ارادہ کرتا ہے تو پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی ذریعے سے بھی ان کو شکست دے سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، من خیر، خیر میں سے، تجدوه عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بعض آیات میں ہے کہ اس کو حاضر پاؤ گے، بعض آیات میں محضرن کا لفظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے یا خیر کا کام کرتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ اس سے جو تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارے زندگی کے سارے ایسے کام ہوں کہ جن سے پروردگار راضی ہو، اور ہم اس دنیا کو اور اپنے اعمال کو خدا کا محضر سمجھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔